رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے واسطے اس سے بہترین کوئی عطیہ، کوئی ہبہ، کچھ دینا، اس سے بہتر وہ کچھ نہیں ہے کہ اس کی تربیت اچھی کر دیں۔ تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تربیت کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کو اچھی باتیں بتاویں، بری باتوں سے روکیں، اچھے کام کرنے کی اس کو عادت ڈالیں، برے کاموں سے بچنے کی عادت ڈالیں، برے کاموں سے نفرت پیدا کریں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے واسطے بہت ساری نعمتیں دنیا میں بھیجی اور عطا فرمائی۔ ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے دنیا میں، اور اللہ نے رسول بھیجے دنیا میں، اور اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے تمام انسانوں کو بتایا کہ کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے، اور دوسرے مذاہب میں تو زیادہ میرا مطالعہ تو نہیں ہے، لیکن جتنا دیکھنے میں آیا ہے اور جتنا سننے میں آیا ہے کہ چند رسمیں ہیں ان کے یہاں بس، اور ان کے یہاں چند تہوار ہیں، ان کو منا لینے کا نام ان کا مذہب ہے۔ لیکن دین اسلام میں، ہمارے مذہب میں ایک ایک بات کو بتایا اور سمجھایا گیا ہے، دنیا کے نفع کی بھی اور آخرت کے نفع کی بھی، دین کے نفع کی بھی اور دنیا کے نفع کی بھی۔ ایک جملہ ہے، بار بار میں عرض کرتا ہوں، آپ کو یاد بھی آ جائے گا، ہمارا دین ہماری دنیا سنوارنے کے واسطے ہے، آخرت تو انعام ہے، جنت تو انعام ہے۔ دیکھو قرآن پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ احکام بیان فرماتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں اور پھر بعد میں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ ہماری دنیا، ہمارے دین سے ہماری دنیا کیسے درست ہوتی ہے وہ سمجھ لو آپ۔ مثال کے طور پر کون انسان ہے جو جھوٹ کو برا نہیں سمجھتا، اور کون انسان ہے جو جھوٹے کو ذلیل نہیں سمجھتا؟ کون انسان ہے جو جھوٹے پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ تو ہم کو جو سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے اور ہم کو جو جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، اس سے ہماری دنیا سنورتی ہے۔ یہ اسی طریقے کے تمام معاملات ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ خیانت، بے ایمان، خیانت کا ترجمہ بے ایمان، بتاؤ اس کو کون اس پر اعتماد کرتا ہے، کون اس سے لین دین کرنا پسند کرتا ہے، اور کس کی نگاہ میں اس کی عزت ہوتی ہے، کون اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ یہ اب ہم کو جو امانت کی، دیانت داری کی تعلیم دی گئی، وہ ہماری دنیا سنوارنے کے واسطے ہے۔ مشہور ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، دین میں 5 چیزیں ہیں۔ دینی تعلیم کو جو تقسیم کیا جائے تو 5 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک ایمان اور عقیدہ، اور دوسرے عبادات، اور تیسرے معاملات، اور چوتھے معاشرت۔ معاملے کا مطلب تو سمجھتے ہی ہیں آپ، معاشرت آپس کا رہن سہن اور اخلاق، اچھی عادتیں۔ تو اس میں ان 5 حصوں میں سے 3 حصے تو براہ راست ہماری دنیا سنوارنے کے واسطے ہیں۔ معاملات کا درست ہونا ہماری دنیا سنورتی ہے اس سے، معاشرت کا درست ہونا ہماری دنیا سنورتی ہے اس سے، اخلاق کا درست ہونا اس سے ہماری دنیا سنورتی ہے، اور ان کے بدلے جنت وہ انعام میں ملے گی۔
رہی بات ایمان کی اور عبادت کی، اس کا اصل فائدہ تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اس سے بھی ہماری دنیا سنورتی ہے، دنیا کے سنورنے میں بھی اس کا بہت دخل ہے۔ ہاں، اس لیے عرض کیا تھا میں نے کہ یہاں پر زیادہ تر حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، اگرچہ حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ عقل مند اس کو سمجھو جو تجربے کار ہو، یہ اردو ترجمہ ہے، ایک کہاوت ہے، سل المجرب ولا تسأل الحکیم۔ اگر تجھے کوئی مشورہ کرنا ہے تو تجربے کار سے مشورہ کر، عقل مند سے، علم والے سے نہیں، اس لیے کہ تجربہ وہ عقل اور علم کے بعد ہوتا ہے۔ تو جو تجربے کار ہے وہ علم والا بھی ہے، عقل والا بھی ہے، اور جو علم والا اور عقل والا ہے ضروری نہیں کہ اس کو تجربہ بھی ہو۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ آگے بھی کچھ آ رہا ہے۔ یہاں میں دیندار لوگوں کی، جن کے اندر دین کا جذبہ ہے، ان کی ایک غلطی بیان کرتا ہوں۔ اجی مولوی صاحب باغ لینے کا ارادہ ہے، لے لوں کیا؟ اجی مولوی صاحب کہیں کی دکان کروں؟ اجی میں نے ہوٹل کرنے کا ارادہ ہے، کر لوں کیا؟ فلاں علاقے میں کر لوں کیا؟ مولانا صاحب کو کیا پتا، حضرت جی کو کیا پتا؟ کیا ان کے پاس غیب کی خبر ہے؟ نہیں، کوئی غیب کی خبر نہیں، کسی کے پاس نہیں غیب کی خبر ہے۔ ہاں، یہ تو وہ جو پنڈتوں میں آتا ہے نا، مہورت نکالنا، بھوشیہ کی بات بتانا، یہ تو وہ ہے، یعنی ہاں، خود بھی دعا کرو، نیک لوگوں سے بھی دعا کے لیے کہو، اور اس کام، جو کام کرنا ہے اس کام کے تجربے کار سے مشورہ کرو۔ ہاں، چونکہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، چاہے یہ اپنی کوٹھڑی میں بیٹھے رہیں اور بظاہر معاملات سے نہ ہو، لیکن ان کی عقل اور لوگوں سے بات کرنے اور زندگی کے تجربات سے ان کو بھی بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھائی وہ کام کرو جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں، صرف امیدوں پر، آرزوؤں پر کوئی بڑا کام مت کھڑا کرو، یہ تجربے کی بات ہے۔ ہاں، ہر معاملے میں درمیانی چال چلو، ہر معاملے میں درمیانی چال چلو۔ یہ دیکھو، اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو، اسی سے آپ یہ سمجھ لیجئے گا جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، کہ ہمیں ہر نفع کی بات، دنیا میں کام آنے والی بات دین میں بتائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ ہاں، میرے حضرت یہ حدیث پاک بہت سناتے تھے، احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما وبغض بغيضك يوم هونما عسى ان يكون حبيبك يوما۔ جس سے محبت کرو تو ذرا سوچ سمجھ کر کرو، زیادہ آگے نہ بڑھو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جاوے، اور دوست جب دشمن ہو جاتا ہے اور اس کو سب راز معلوم ہوتے ہیں تو وہ نقصان پہنچاتا ہے جو کوئی بڑے سے بڑا دشمن نہیں پہنچا سکتا۔ تو محبت کرو لیکن اعتدال کے ساتھ، اپنے سب راز اس کو مت بتاؤ۔ یہ ہے وہ درمیانی چال۔ اور اگر کسی سے دشمنی اور ہے تو اس سے بھی دشمنی میں اعتدال رکھو، حد سے آگے نہ بڑھو، ممکن ہے کل کو وہ تمہارا دوست ہو جاوے اور پھر جو تم نے اس کے ساتھ کیا اس پر تم شرمندہ ہو۔ یہ درمیانی چال، کھاؤ درمیانہ،
بہت اچھا کھانے کی فکر میں رہو گے، بس اور کچھ نہیں کر سکو گے، اسی میں رہو گے۔ اور خدا نہ خواستہ حالات کے تحت کسی بھی سبب سے اگر اچھا کھانے کو نہیں ملا تو بس مرو ہی ہو، پھر زندہ رہنا مشکل ہے۔ اچھا کھانے کی عادت ہے، گھٹیا کھاتے نہیں ہیں، اچھا ملتا نہیں ہے، گھٹیا کھاتے نہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟ یہی حال کپڑے کا، یہی حال مکان کا، یہی حال سواری کا۔ غرض جتنے بھی کام ہیں ان میں درمیانی چال چلو، درمیانی چال چلو۔ بہت زور سے مت بولو، بہت آہستہ مت بولو، قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ ہر معاملے میں درمیانی چال چلو۔ جی ہاں، کسی سے محبت ہو، کسی سے دشمنی ہو، اپنے اوپر خرچ کرنا ہو، کسی دوسرے پر خرچ کرنا ہو، ہاں سارے تمام معاملات میں اگر دوڑو گے تو تھک جاؤ گے، اور اگر بہت آہستہ چلو گے تو منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو بس ذرا لپک کر چلو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ ہے وہ درمیانی چال۔ سمجھانے والے خوب سمجھاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے لیکن بہت زیادہ لمبا سفر نہیں کر سکتا وہ، اور اونٹ تیز نہیں دوڑتا لیکن بہت لمبا سفر کر دیتا ہے وہ۔ یہ تم سے کوئی مشورہ لے تو وہی صلاح دو جس کو اپنے نزدیک بہتر سمجھتے ہو۔ دیکھو، المستشار امین، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، امین، امانت۔ ہمارے دلوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ جی، تجربات بتاتے ہیں، تجربات بتاتے ہیں۔ جی، شادیاں، جب اس معاملے میں مشورہ کیا کسی سے تو جس کو ہمارے سے کوئی بغض تھا یا حسد تھا کسی بھی وجہ سے، تو اس نے وہ گھرانے بتائے جو گندگی سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ بتائے۔ اس نے مشورہ تو ہم نے اس سے کیا لیکن اس نے امانت کے ساتھ مشورہ نہیں دیا۔ جن کو ہم سے محبت تھی انہوں نے بھی صحیح سے رہنمائی نہیں کی۔ ہم نے مکان بنایا، جان بوجھ کر کچھ ایسی غلطیاں کرا دی دوسروں نے جو برابر رہیں گی، اب ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ پورا مکان توڑا جائے۔ جان بوجھ کر ایسی غلطیاں کرا دی، حالانکہ وہ اس لائن کا تجربہ رکھتے تھے، کچھ ایسی اچھی بات، ایسے اچھے مشورے دے سکتے تھے جس سے اور زیادہ بہتر ہو سکتا تھا، اس مکان کا نفع زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر کمیاں رکھوا دی اور جان بوجھ کر وہ باتیں نہیں بتائی جن سے مکان کا نفع زیادہ ہو سکتا تھا۔ یہاں ایک شخص جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار کہتا ہے، بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اور وہ ایسی حرکتیں باہر خوب کرتا ہے۔ فلاں کا رشتہ آیا تھا وہاں سے، بہت اچھا گھرانہ ہے، لیکن اس نے میرے سامنے ذکر کیا تو میں نے تو ایسی بات بتا دی کہ اب وہ ادھر جھانک ہی نہیں سکتا، ادھر مڑ کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ انسانیت کے خلاف بات ہے اور یہ غلط باتیں ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، بلکہ دوسرا برا مانے بھلا مانے، یہ تو مشورہ نہ دو۔ اگر مشورہ دو تو اپنی دانست میں جو صحیح بات ہو اس کو وہ بتاؤ۔
المستشار امین، یہ کفایت اور انتظام سے خرچ کرو، گویا کہ یہ آدھا کاروبار ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا رہنا یہ آدھی عقل ہے، بتاؤں گا۔ اسی طرح اچھی طریقے سے کسی سے بات پوچھنا یہ آدھا علم ہے۔ یہ عربی کہاوتیں ہیں یا حدیثیں ہیں اور بہت تجربے کی بات ہے۔ یہ ایک آدمی روزانہ 1000 روپے تو کماوے، 1500 خرچ کر ڈالے، دکانوں پہ ادھار بہت ملے، قسطوں پہ سامان بہت ملے۔ اب آپ بتاؤ 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی 1000 کماوے اور مان لو تھوڑی دیر کے لیے 800 خرچ کر دے تو 200 روپے روزانہ بچتے رہیں گے۔ آپ دیکھو 2-4 سال میں، 5-7 سال میں اس کے بعد کتنا سرمایہ ہوگا۔ یہ ہے وہ اعتدال سے خرچ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ ہمارے بھائی خاص طور سے دیندار لوگ یہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ دے گا، اور بڑے بڑے پروگرام بنا لیتے ہیں، شادی ایسی کروں گا، مکان ایسا بناؤں گا، بچے کو اس طرح پڑھاؤں گا، اللہ دے گا۔ بڑی بڑی فیس بچوں کو دیتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں۔ جہاں بیٹھیں گے وہیں اسی کا ذکر۔ کوئی ملے گا تو اس سے لون کی بات کریں گے، کوئی اللہ والا ملے گا تو اس سے دعا کی بات کریں گے۔ ہر وقت دماغ پہ وہی مسلط ہے۔ جی ہاں، لون لے لیں گے، قسطوں پر لے لیں گے، غلط باتیں ہیں۔ ایک شخص کے اپنے جاننے والے ہیں، اس کے بعد بہت اچھا موبائل، بھائی کتنے کا؟ جی 1.5 لاکھ روپے کا۔ بڑی ہمت کری، 1.5 لاکھ روپے کا موبائل لے لیا۔ اگر جی 5000 روپے مہینے دوں گا قسطوں پہ، 5000 روپے مہینہ دوں گا۔ ٹھیک ہے 5000 مہینے۔ میں نے کہا بھائی اگر کوئی اور ضرورت پیش آ گئی، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی اور وہاں خرچ کرنا پڑ گیا، پر مثال کے طور پر تمہارا جو کاروبار ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، تمہاری جو نوکری ہے، نوکری کرتا ہے وہ نہیں، پھر کیا ہوگا؟ بس خام خواہ خیالات پر، ان پر اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اجی لون لیا تھا، دکان کری تھی، اب دکان بھی بک گئی، مکان بھی بک گیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ میں نے عرض کیا حضرت فلاں کام ہے اور قرض کے بغیر وہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہیں سے کچھ آمدنی کی امید ہو تو قرض لے لو، نہیں تو نہیں۔ جی ہاں، نہیں تو نہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت یہ جو مدارس میں تنخواہ ہے، یہ تنخواہ تو بہت کم ہے، اس میں تو گزارا ممکن نہیں ہے، اور دینی خدمت سے تنخواہ مقصود بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ایسا کاروبار ہو
کوئی ایسی زمین جائیداد ہو یا کوئی دکان ہو جس سے ہر مہینے اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں 2-4 ہزار روپے کی آمدنی ہو جاوے اور اطمینان سے فراغت سے اپنا کام رہے، استغنا کے ساتھ ہے۔ فرمایا ہاں، قرض لیے بغیر، بچوں کو پریشان کیے بغیر اگر ایسا ہو جاوے تو بہتر ہے۔ یہ جینے کے اصول یہ ہے، زندگی کے اصول یہ ہے، یہ بات قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے جو اس میں ہے، انتظام سے خرچ کرو۔ ہاں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آیت شریفہ پڑھیے گا کوئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس آگے پڑھیے گا۔ وآت ذی القربى حقہ، ہاں بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ مسکینوں کو اور قرابت داروں کو دو، لیکن اس دینے میں حد سے آگے مت بڑھو، فضول خرچی مت کرو۔ یہ آگے تو یہی نصیحت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے مت بڑھو۔ بھائیو اس کا دھیان رکھو، اس کا لحاظ رکھو۔ جی میرے استاد محترم ہیں، ہاں میرے شیخ کی طرح ہے وہ بھی، یوں فرماتے تھے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا تو محض ایک خیالی چیز ہے، یہ محض ایک اپنا خیال ہے، دوسروں کی نگاہ میں بڑا بڑا نہیں ہے وہ۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ تیرا لباس بہت اچھا ہوگا تو لوگ تو یہ مالدار اور خوشحال سمجھیں گے، چلو ہاں سمجھ بھی لیں گے، لیکن تجھے کیا فائدہ ہوگا یہ بتا، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کسی کو تمہاری دولت کا علم ہو ہی گیا تو لالچ کی نگاہ ہوں گی، بھائی رشتہ کرو اس کے یہاں بہت بڑھیا ہے، اس کی لڑکی لے لو خوب مال ملے گا، بس یہی تو، اور کیا ہوگا؟ اس کو لڑکی دے دو موج میں رہے گی، بھائی جگاڑ ہے بڑھیا اس کا، دیکھو دے سکے گا، لے لو 10 لاکھ روپے ادھار، یہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ اس واسطے کھانے میں، پہننے میں، ہر چیز میں اعتدال۔ جی یہ آدھی معیشت ہے، آدھا کاروبار ہے۔ لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی نگاہوں میں دشمن مت بنو، لوگوں کے نزدیک دشمن مت بنو، بلکہ سب کے ساتھ پیار اور محبت سے رہو۔ یہ آدھی عقل ہے۔ دیکھو بات سمجھ میں شاید نہ ہو، بد اچھا بدنام برا، یہ بالکل کہاوت ہے۔ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہر آدمی آپ کو چالاک و مکار سمجھتا ہے، ہر آدمی آپ کو نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے۔ دور رہیں گے آپ سے، نزدیک تو نہیں کوئی آئے گا۔ ہاں یہ بدنامی ہے۔ اس طرح رہو آپ کے اوپر اطمینان اور اعتماد ہو۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی بات ہے، نمبر 1، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر وہ مشورہ کرے تو امانت داری، دیانت داری کے ساتھ صحیح مشورہ دو۔ آپ سے جو ہمدردی، خیر خواہی، تعزیت، تسلی ہو سکے وہ کیا کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ چلو خیر، ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو، دوسری بہت چھوٹی سی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی،
وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اے اللہ دوسرے لوگوں میں یا بعد میں آنے والے لوگوں میں مجھے نیک نام بنا دے۔ نیک نام، تو نیک نام بن کے رہو۔ یہ اسی طریقے سے کسی سے کوئی بات پوچھو تو ادب کے ساتھ پوچھو، اچھی طرح سوال کرو، یہ آدھا علم ہے، یہ بڑی بات ہے۔ لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ بات ہوگی۔ عام طور سے زیادہ تر لوگ جب دوسرا بدتمیزی کرتا ہے تو خود بھی بدتمیز بن جاتے ہیں۔ جب دوسرا سختی برتتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو خود بھی غصہ کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، یہی تو موقع ہے تمیز کا، یہی تو موقع ہے برداشت کا۔ غصہ تو اس وقت کرنا چاہیے جب دوسرا ہمیں نقصان پہنچانے لگے، جب ہم پہ وہ ظلم کرنے لگے، اس سے پہلے نرمی برتنی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل یہ کہتے ہیں وہ بدتمیز کر لو، آپ سے بے رخی برتو، ان کی بات سنی انسنی کر دو، ان کا کام دیکھا اندیکھا کر دو۔ اعراض کا مطلب یہ ہے۔ دیکھو دوستو، اس وقت تو آسان سے آسان الفاظ میں اور مثال دے کر سمجھا دیا جاتا ہے، لیکن اصل بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب آدمی عمل کرتا ہے۔ کہاں کیا رکاوٹ پیش آئی، کس طرح عمل کیا، کیا نقصان ہوا، پھر وہ پوچھتا ہے اور پھر اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ عمل کرنے میں جب رکاوٹ پیدا ہو، سوال کرو، 2 مرتبہ 4 مرتبہ سوال کرو کہ انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ وعظ میں، تقریر میں، کتابوں میں عام طور سے ترغیب غالب ہوتی ہے، پوری تفصیل نہیں ہوتی۔ جب آدمی عمل کرتا ہے تو پوری تفصیل بتائی جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے معاملہ، کہ بردباری اختیار کرو، برداشت، بردباری اور نرمی، اور دوسرے کی جہالت اور بدتمیزی کے وقت نرمی اور بردبار۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اس سے ہم دب جاویں گے، ہماری ذلت ہو جاوے گی، بلکہ پوچھ پوچھ کے اپنا واقعہ بیان کر کے پوچھ پوچھ کے عمل کرو، بالکل صحیح آ جاؤ گے انشاءاللہ۔ لوگوں سے ملنا اور ان کے کام آنا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ بہترین تعلیم ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جاویں، سب سے اپنی جان بچا کر ایک کونے میں بیٹھ جاویں اور کسی کے کام نہ آویں۔ البتہ اگر طبیعت کو بالکل برداشت اور تحمل نہ ہو تو لاچاری ہے۔ پہلے ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو، اس سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، اس سے پہلے میں اکثر سناتا ہوں اس کو۔ جی، میرے ایک ساتھی تھے جو ہم سبق تھے، ساتھ پڑھتے تھے، انگلینڈ کے۔ جب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ بیمار ہو رہے تھے، مرض الوفات میں مبتلا تھے، تو اس وقت وہ وہاں سے ملنے کے لیے آئے۔ مجھ سے بھی انہیں تعلق محبت تھا تو مجھے بھی انہوں نے اطلاع کی، میں بھی ملا۔ اسی دوران بات ہوئی کہ واپسی کب ہے، کب جانا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آیا تو تھا میں لمبے قیام کے ارادے سے، لیکن جلدی جا رہا ہوں۔ جلدی کیوں جا رہے ہو؟
کہ بڑا شہر ہے بلیک برن، وہاں رہتے تھے وہ، اب بھی وہی رہتے ہیں، کہ وہاں حکومت کی طرف سے مجھے ایک نوٹس کہہ لیجیے گا اطلاع آئی تھی کہ آپ فلاں تاریخ میں آ کے ایک انٹرویو دو، اگر میں اس انٹرویو میں پاس آ گیا تو مجھے مسلمانوں کے معاملات کا مجسٹریٹ بنایا جائے گا، یہ انہوں نے بتایا۔ تو میں نے یہ بات اپنے حضرت جی سے کہی، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے، اور کہا جی میرا ارادہ لمبے قیام کا ہے، اور اس طریقے سے میرے پاس ایک خبر آئی تھی، تو میرا ارادہ نہیں ہے وہاں انٹرویو دینے کا۔ حضرت نے فرمایا سب سے ملاقات کر کے جلدی سے جلدی اس تاریخ سے پہلے وہاں پہنچو اور انٹرویو دو۔ یہ کہ مجھے تھوڑی سی ہمت سی ہوئی، تو میں نے کہا حضرت الحمدللہ میرے پاس 2 دکانیں ہیں اور دونوں پہ ملازم کام کرتے ہیں، میں دیکھ بھال کرتا ہوں، اور میں 2 مسجدوں کا انتظام دیکھتا ہوں۔ باہر میں مسجدوں میں بہت کام ہے، یہاں اتنے کام نہیں ہوتے مسجدوں میں، اور تھانے پولیس کا کوئی کام ہوتا ہے تو میں کسی مسلمان کا وہ کام بھی کرا دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ اگرچہ ہاتھ صحیح سے اٹھ نہیں رہے تھے حضرت کے، لیکن ہاتھ اٹھا کے ان کی کمر تھپ تھپائی۔ تو جس کے کام آ سکو کام کرو اس کا، یہ مطلب ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دغا بازی کے، کر سکتے ہو کرو، نہیں تو نہ مت کرو۔ یہ بات آ گئی سمجھ میں۔ اب اس کے بعد اگلی بات، ایسا کرنے پر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ کوئی بے ایمان کہے گا، کوئی دھوکے باز کہے گا، جس کا تم بھلا کرو گے، جس کا کام کرو گے وہ بھی تمہیں برا کہہ سکتا ہے۔ لیکن دوسروں کے کام آنا اور اس طرح کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کرنا، یہ اچھا ہے، اس سے کہ ایک طرف کونے میں جا کے پڑ جاؤ، نہ آپ کو کسی سے مطلب، نہ کسی کو آپ سے مطلب۔ یہ خیر الناس من ينفع الناس، اچھا انسان ہوا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچا۔ یہ غصے کو جہاں تک ہو سکے روک لو۔ جی وقت ہو گیا، گھنٹی بج گئی، کہ غصہ یہ فساد کی جڑ ہے، فساد کی جڑ۔ سارے کام جو بگڑتے ہیں اکثر و بیشتر غصے کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ غصے کا تحمل چاہیے، برداشت چاہیے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں قرآن پاک کی تعلیمات، حدیث پاک کی تعلیمات بہت صاف ہیں، بہت واضح ہیں۔ تواضع سے رہو، تکبر ہرگز مت کرو۔ دیکھو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تکبر کون سے باب سے ہے؟ باب تفاعل سے۔ باب تفاعل کی ایک خاصیت ہے تکلف۔ تو تکبر کا مطلب ہوگا زور زبردستی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، زور زبردستی دوسروں کو، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا منوانا، یہ مطلب ہوا تکبر کا۔ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، بلکہ اچھے اور بھلے کام کرو، لوگوں کے دلوں میں خود ہی محبت اور عظمت پیدا ہوگی۔ بس یہ بڑا مت بنواؤ۔
لوگوں سے اپنا کہا سنا معاف کرا لیا کرو، ورنہ قیامت میں بڑی مصیبت ہوگی، ورنہ قیامت میں بڑی مصیبت ہوگی۔ دیکھو دوستو، آپ خوب جانتے ہو میرا مزاج، اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سے عرض کروں، تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ دو، اور جو کچھ عبادت ہو سکے، نفل عبادت کی بات کر رہا ہوں میں، فرائض کا چھوڑنا تو گناہ میں شامل ہے، جو کچھ جتنی نفل عبادت ہو سکے کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ ایسی سمجھ دے گا، ایسی طبیعت دے گا کہ قدم قدم پر آپ کی رہنمائی اور قدم قدم پر نصیحت اور عبرت حاصل ہوگی۔ جلال آباد میں پڑھتا تھا میں، ہمارے کمرے میں بھیسانی کے ایک طالب علم تھے، مومن ان کا نام تھا، بڑے باصلاحیت تھے، مجھ سے کافی آگے تھے، میں عربی اول میں تھا، وہ پنجم میں تھے، پانچ میں تھے، میں پہلی میں تھا۔ تو وہ اچھا ہمارا اپنا کیا حال تھا، فلاں تاریخ کو امتحان ہو جاوے گا اور پھر گھر جانا ہے، چلو کپڑے دھو لو، پریس کروا لو، فلاں سے مل لو، بڑا لمبا پروگرام۔ جب جاتے ان کا کیا حال تھا، بحسانی کے دوسرے لوگ طلبہ گھر جا رہے ہیں، ارے مومن چل، تو نہیں چلتا؟ نہ میں نہیں جاتا، ارے چل تو چل، اگر اچھا بھائی چل، تھیلا اٹھایا چل دیے۔ یہ تو میرے بھائیوں، اپنے معاملات اتنے صاف رکھو، اتنے صاف رکھو کہ جب موت کا وقت آوے، جب بڑھاپا آوے، موت کا وقت قریب آوے، تو یہ تمنا نہ ہو کہ کاش مجھے گھنٹے 2 گھنٹے کی مہلت مل جاوے، کاش مجھے 2 دن 4 دن کی مہلت مل جاوے اور میں اپنا یہ کام نمٹا لوں، اپنا یہ کام نمٹا لوں۔ اول تو بہت سوچ سمجھ کر معاملہ کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو نہ تکلیف پہنچے اور ہماری ذات سے نہ خیانت ہو، یہی 2 چیزیں زیادہ ہیں۔ خیانت اگر ہو ہی جاوے تو کسی بھی طریقے سے اس کو ادا کر دو، کسی بھی طریقے سے، تفصیل انشاءاللہ پھر بتاؤں گا، اب وقت کافی ہو گیا۔ اور کہے سننے کی معافی مانگ لیا کرو، آسان بات، دیکھو بھائی میں نے بری نیت سے آپ کو نہیں کہا تھا، لیکن اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیجیے گا، سیدھی بات۔ بھائی بے خبری میں ایسا ہو گیا، معاف کر دیجیے، یہ صورت ہونی چاہیے۔ دوسروں کو بھی نیک کام بتلاتے رہو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ البتہ اگر قبول کرنے کی، ماننے کی، اگر قبول کرنے کی امید بالکل نہ ہو، بلکہ یہ اندیشہ ہو کہ یہ بات سن کر تکلیف پہنچائے گا، تو خاموش رہنا جائز ہے، مگر برے کاموں کو اور بری باتوں کو برا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے ان چیزوں کو عمل کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم دیندار بنے بھی تو بس اشراق پڑھ لیا، وابین پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، بس ختم ہو گیا قصہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے، عمل کو آسان فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔